بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ عنوان کا تعارف ہوا کہ مسلم غیر مسلم تعلقات، اس میں ہمیں پہلے مسلمان کی تعریف جاننا ہوگا، پھر غیر مسلم کسے کہتے ہیں اس کی بھی تعریف جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ غیر مسلم وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا اس کے بھیجے ہوئے سبھی پیغمبروں پر ایمان نہ لائے، کسی بھی پیغمبر کا انکار کرے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ مانے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے یا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو کسی بھی درجے میں شریک ٹھہرائے تو وہ غیر مسلم ہے۔ اس تعریف میں عیسائی حضرات، یہودی، ہندو، جین، سکھ، بدھ اور قادیانی، بعض شیعہ حضرات اور آج کل کے شکیل بن حنیف کو ماننے والے سبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے غیر مسلموں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایسے غیر مسلم جن کے ساتھ مسلمانوں کا امن و آشتی اور بقائے باہم کا معاہدہ ہوا ہو اور ہر ایک کی جان و مال ایک دوسرے سے محفوظ ہوں۔ نمبر 2، دونوں کے درمیان معاہدہ تو نہ ہوا ہو لیکن دونوں کو حکومتی سطح پر امن و امان کا پروانہ ملا ہوا ہو، دونوں کو قانونی طور پر یکساں حقوق دیے گئے ہوں اور قانونی طور پر دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے محفوظ ہوں، ایک دوسرے کی جان و مال سے کھلواڑ قانونی طور پر جرم ہو۔ نمبر 3، غیر مسلموں سے معاہدہ نہ ہوا ہو اور نہ حکومتی سطح پر اور قانونی طور پر ایک دوسرے کے مال و جان محفوظ ہوں اور وہ مسلمانوں سے ہمیشہ برسر پیکار ہوں، مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے ہوں، حتیٰ کہ موقع ملے تو قتل و غارت گری سے باز نہ آئیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں غیر مسلموں کی۔ ہندوستان کے ہر شہری کو خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چونکہ قانونی طور پر جان و مال کا تحفظ حاصل ہے اور ہر شہری نے حکومت سے امن و امان اور بقائے باہم کا، نیز کسی کو جانی و مالی نقصان نہ پہنچانے کا عہد کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہندوستان کے غیر مسلمین دوسری قسم میں داخل ہیں، یعنی ایسے غیر مسلمین جن کے ساتھ براہ راست معاہدہ نہیں ہوا ہے لیکن حکومتی سطح پر دونوں کو امن و امان کا پروانہ ملا ہوا ہے۔ پہلی اور تیسری قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ وہ معاملہ اور رویہ اپنانا ضروری ہے۔ پہلی اور دوسری قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ، یعنی جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے یا جن کے ساتھ حکومتی سطح پر معاہدہ ہو گیا ہے، ان کے ساتھ وہ معاملہ اور رویہ اپنانا ضروری ہے جو ذمی، معاہد اور مستأمن کے ساتھ اپنایا جاتا ہے۔ تیسری قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ نرم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو حربی اور برسر پیکار غیر مسلموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی پہلے ان کو سمجھایا جائے گا کہ ظلم و ستم کرنے سے باز آ جائیں، نہ مانے تو بدلہ لیا جائے گا۔ اور جمہوری ملک میں بدلہ لینے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، وہ عدالت سے انصاف طلب کیا جائے۔ تکثیری معاشرے میں جہاں مسلم غیر مسلم ساتھ رہتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بدھ وغیرہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملاقات کرنا، بات چیت کرنا اور لین دین کرنا ہوتا ہے، وہاں پر پیار، محبت، ہمدردی و بھائی چارگی، باہمی تعاون، نیز ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اس تعلق میں جس قدر استواری ہوگی اسی قدر معاشرے میں الفت و محبت اور قربت پیدا ہوگی، معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا اور ہر کوئی سکون و اطمینان کی سانس لے گا۔ ایک دوسرے کے دکھ، درد اور آسائش و راحت میں باہم شرکت کی وجہ سے معاشرے میں امن و سلامتی ہوگا اور ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہوگا۔ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اسی کو حضرت مولانا مفتی شفیع احمد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں بھی ذکر کیا ہے اور دیگر بعض حضرات نے بھی ذکر کیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات 4 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، مدارات دوستانہ برتاؤ اور خوش خلقی کا نام ہے۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، مواسات غم گساری و نفع رسانی اور مالی تعاون سے عبارت ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ مواسات کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، معاملات یعنی مالی لین دین، تجارتی کاروبار اور ملازمت وغیرہ، تو اس میں بھی مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ نمبر 4، موالات
موالات ایسی دوستی مراد ہے کہ آدمی دوسرے کی تہذیبی و تمدنی اثرات کو قبول کرنے لگے اور اپنے رازہائے سربستہ کو دوسروں تک پہنچائے جس سے اسے خود نقصان پہنچے کا اندیشہ ہو۔ قرآن کریم نے اس درجے کی دوستی سے منع کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی محبت کرنا اور انہیں جگری دوست بنانا جائز نہیں ہے، یعنی ایسی محبت کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگے، اپنے دوست کی وجہ سے شریعت کے احکام پامال ہونے لگیں یا ان کی اہمیت ختم ہونے لگے تو ایسی دوستی جائز نہیں ہے۔ البتہ ہمدردی و غمخواری نیز خوش خلقی اور حسن سلوک کرنا جائز اور مستحسن ہے۔ سماجی زندگی کو پرامن بنانے اور فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل عزت و آبرو کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ چنانچہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ غیر مسلموں کی بھی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک لمبی آیت ہے جس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء۔ اس پوری آیت میں سماجی تعلقات سے متعلق باتیں کہی گئی ہیں، لیکن اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ سماجی تعلقات ہی میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کیا غیر مسلموں کو کافر کہنا ان کی توہین ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ اس اعتراض کی وجہ سے مسلم غیر مسلم تعلقات میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ تو آئیے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ کافر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی اللہ اس کے رسول نیز قرآن کریم کی تعلیمات کو نہ ماننے والا۔ پس جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہیں۔ قرآن اور حدیث اور عربی زبان میں کافر اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ توہین والا نہیں۔ اگر اس تعبیر میں توہین اور تمسخر مقصود ہوتا تو عرب جو اس زبان کے رمش آشنا اور ذوق ادب کے حامل تھے وہ اس پر ضرور اعتراض کرتے، لیکن اہل مکہ کی طرف سے کوئی ایسا احتجاج سامنے نہیں آیا، بلکہ خود غیر مسلم اپنے کافر ہونے کا اقرار و اعتراف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو پیغام لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، انا بما ارسلتم به کافرون۔ تاہم فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کافر کہنے سے کسی کو تکلیف ہو یا اے کافر کہہ کر بلانے سے کسی کو تکلیف ہو تو اے کافر کہہ کر نہ بلایا جائے۔ چنانچہ الاشباح والنظائر کی عبارت ہے وَلَوْ قَالَ لِذِمِّيٍّ يَا كَافِرُ يَأْسَمُ إِنْ شُقَّ عَلَيْهِ۔ یہی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی شبیر احمد صاحب مراد آباد کے جو بڑے مفتی ہیں مہذب شاہی کے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بعض علاقوں میں بہار کے رہنے والوں کو بہاری کہنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس سے تمسخر مراد ہو اور کسی کی اہانت مراد ہو تو بہاری کہنا جائز نہیں ہے، گرچہ وہ حقیقت میں بہاری ہے۔ تو اسی سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہوگا کہ گرچہ کفار غیر مسلم کافر ہیں، لیکن اگر ہم ان کو اے کافر یا کافر کہہ کر پکاریں اور ان کو اس بات سے تکلیف ہو تو نہ کہیں، غیر مسلم کہیں، غیر مسلم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسانی زندگی کا تحفظ ضروری ہے۔ فطری طور پر انسان امن و آشتی کا دل دادا ہوتا ہے، پرامن ماحول میں زندگی گزارنا انسان کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ چین و سکون کا حصول ان کی ہر خواہش اور آرزو کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے خلاف لڑائی جھگڑا، قتل اور غارت گری سے فطری طور پر انسان کو وحشت ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے پرامن زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے اور اس کے اسباب بھی مہیا کیے ہیں۔ غیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس کے ساتھ بھی اسلام نے لڑائی جھگڑا اور ظلم ستم اور قتل و غارت گری کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انما بدلوا الجزیۃ لتکون دماؤہم کدمائنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے من قتل نفسا معاہدۃ بغیر حلها حرم اللہ علیہ الجنۃ ان یشم ریحها، یعنی جو مسلمان کسی غیر مسلم شہری کو یعنی جس سے ہمارا پرامن زندگی گزارنے کا عہد ہو جائے کو ناحق قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ اسی طرح غیر مسلموں کی املاک کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت علی سے روایت ہے دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا۔ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات سے متعلق تقریباً 10-12 نوعیتیں ہیں۔ ان میں سے غیر مسلموں کے ساتھ سیاسی تعلقات، سماجی تعلقات، ازدواجی تعلقات، علمی تعلقات، دوستانہ تعلقات، معاشی تعلقات، اس طرح کے بہت ساری قسم کے تعلقات ہیں، لیکن ہم نے اس میں صرف مقالے میں تو الحمدللہ تفصیل سے ہم نے لکھا ہے، خلاصے میں ہم نے کچھ سماجی تعلقات کو لے لیے ہیں اور کچھ مذہبی تعلقات کو لے لیے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ مذہبی تعلقات پر
مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں ایک اہم موضوع مذہبی تعلقات کا ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں: اپنے دین پر استقامت اور دوسروں کے مذہبی جذبات کا احترام۔ اپنے دین پر استقامت اور دوسروں کے مذہبی جذبات کا احترام، ان دونوں نکات کی کسی قدر وضاحت کی جاتی ہے۔ نمبر 1، مذہب کی آزادی۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ توحید کی دعوت ہے اور شرک سے نفرت ہے۔ ایک مسلمان اس وقت تک کامل ایمان ہو سکے، اس وقت کامل ایمان والا ہو سکے گا جب وہ عقیدہ توحید میں پختہ اور شرک سے بچنے والا ہو، مگر اس کے باوجود غیر مسلموں کو مذہب کی آزادی دی ہے کہ چاہے تو مذہب اسلام قبول کریں یا نہ کریں، نیز اپنے حساب سے جس طرح کا عقیدہ چاہے رکھیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو چکی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: افعنت تکرہ الناس ان یکونوا مؤمنین، یعنی کہ آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، یعنی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک نقطے کی بات حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ اسلام قبول نہ کرنے اور نہ کرنے کا تعلق دل سے ہے۔ بزور طاقت دل سے کوئی چیز منوائی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے اسلام نے غیر مسلموں کو اس بات کی مکمل اجازت دی ہے کہ وہ اسلام قبول کریں یا پھر اپنے مذہب پر برقرار رہیں۔ یعنی لا اکراہ فی الدین یہ کوئی حکم نہیں ہے بلکہ ایک خبر ہے کہ دین کو قبول کرنے نہ کرنے کا تعلق چونکہ دین دل سے ہے، اس لیے اس میں زبردستی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب مسلمانوں کو جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان زور زبردستی اسلام قبول کرواتے ہیں، تو یہ ایسا اعتراض ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کوئی مسلمان، کوئی آدمی بزور زبردستی اسلام قبول ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے اور دل پر کسی کی طاقت نہیں چل سکتی ہے۔ یہ پوائنٹ کی بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ عمل کی آزادی، عقائد کے علاوہ عمل کی بھی مکمل آزادی حاصل ہے، یعنی غیر مسلم اپنے مذہب کے اعتبار سے جس طرح عمل کرنا چاہے کریں، ان پر روک ٹوک کرنا صحیح نہیں۔ قرآن کریم نے صاف طور پر مشرکین مکہ سے کہا تھا: لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اسی طرح غیر مسلموں کے معبودوں کو برا بلا نہ کہا جائے، یہ قرآن کریم میں صاف طور پر ارشاد ہے: ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے جہاں عبادت گاہوں کے منہدم کرنے کی مذمت کی ہے، وہاں مسلمانوں کی مسجدوں سے پہلے یہودیہ اور عیسائیوں کے گرجا گھروں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ عبادت گاہیں خواہ کسی بھی مذہب کی ہوں، ان کا احترام ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس سے بھی آگے سنیے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے: وَإِنْ هَدَمَتِ الْبِيَعُ وَالْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ أَعَادُوهَا، اگر کسی نے بنے بنائے عبادت خانے کو منہدم کر دیا تو اس کی تعمیر کرا دینا ضروری ہے۔ مسجدوں میں غیر مسلموں کا داخلہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا: من دخل المسجد فهو آمن، جو مسجد میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، امان ہے۔ اسی طرح قبیلہ ثقیف کا ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں گنبد نما خیمہ بنایا تھا، اس لیے مسجد میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع نہیں ہے۔ یہاں ایک بات قابل لحاظ یہ ہے کہ آج کل مسجد کا تعارف ہونا چاہیے، اور بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں۔ میرا روڈ کا اخبار میں آیا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے غیر مسلموں کو مسجد میں بلایا تھا، ان لوگوں نے مسجد کو دیکھا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ ان کے یہاں کچھ غیر مسلم آئے تو انہوں نے کہا دیکھیے ہماری مسجد یہ ہے، تو لوگ جب دیکھنے کے لیے گئے تو مولانا نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہتھیاروں کو چھپا کر رکھیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ واقعی یہ فالتو بات ہے کہ لوگ مسلمان مسجد میں ہتھیار چھپا کے رکھتے ہیں، وہ پورا حال ہے، پوری کھلی ہوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی ایسی جگہ ہوتی نہیں کہ وہ چھپا کر رکھی جا سکے، بلکہ اماموں اور مؤذنوں کا جو کمرہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ رکھ سکے ہم۔ مسجد حرام میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع کیوں؟ ایک یہ بہت اہم مسئلہ ہے، غیر مسلم بہت اعتراض کرتے ہیں۔ اصل میں قرآن کریم کی آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں دو اہم مسئلے ہیں، اور ان دونوں مسئلوں کی وجہ سے بعض دفعہ رکاوٹ پیش آتی ہے، ان کی ذرا وضاحت کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت پر سرسری نظر ڈالنے کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ مشرک ناپاک ہیں۔
لہذا اس کے ساتھ ہاتھ ملانا اور اسے قریب بٹھانا بھی درست نہیں، حالانکہ قرآن کریم کی آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے مصافحہ کیا ہے، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا ہے، ان کے ساتھ کھانا بھی تناول فرمایا ہے، ان کی دعوت قبول بھی کیا ہے، ان کا پانی استعمال بھی کیا ہے۔ اگر مشرکین جسمانی لحاظ سے ناپاک ہوتے تو ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں کیے جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ناپاکی سے مراد جسمانی ناپاکی نہیں ہے بلکہ ان کے عقیدے کی ناپاکی ہے۔ چنانچہ سارے مفسرین اکرام نے یہاں ناپاکی سے مراد جسمانی ناپاکی نہیں لی ہے بلکہ معنوی اور روحانی اور عقیدے کی ناپاکی مراد لی ہے۔ البتہ ہم ان کی زبان خاموش کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں جو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم جنبی ہوتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرتے ہیں لیکن وہ وضو نہیں کرتے اور ضابطے کے مطابق غسل نہیں کرتے، اور آج کل وہ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، لہذا وہ ناپاک ہیں۔ اس لحاظ سے ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھائی ناپاک ہیں۔ قرآن مجید سے پہلے کی مذہبی کتابوں میں بھی اس طرح کی تعبیرات موجود ہیں۔ بہت اہم بات ہے، ذرا غور فرمائیں کہ قرآن مجید سے پہلے بھی جو کتابیں ہیں ان میں بھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ مثلا منوسمرتی میں شودر کے لیے قابل نفرت منیچ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اتھروید میں بھی غیر مذہب لوگوں کے لیے ناپاک اور پلید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس پر مسلمانوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا ہے۔ لے دے کر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں مسلمانوں کی کتاب پر اور مسلمانوں کی عقائد پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، غیر مسلموں کا داخلہ حرم میں ممنوع کیوں؟ خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک حد تک کے حصے کو حرم کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی بنا پر اس حرم میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں دوسرے مذہب کے لوگوں سے تعصب برتا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حرم اقدس دین توحید کا مرکز ہے اور اس کا دارالخلافہ ہے۔ جیسے ملک کی پارلیمنٹ اور اس کے دفاعی مراکز پر غیر متعلق لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح دین حق کا مرکز ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دی گئی جو اس مقام کے ساتھ محبت و احترام، عقیدہ و ایمان کا تعلق نہیں رکھتے۔ آج بھی اگر ہم ہندو بھائیوں کے مندروں کا جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مندروں میں کسی دلت یا شودر کا داخلہ ممنوع ہے۔ گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ بنگلور میں ایک دلت کسی مندر کے باہر پوجا کر رہا تھا، اسی دوران اس کا چھوٹا بیٹا دوڑ کر مندر کے اندر گھس گیا۔ باپ نے پکڑنا چاہا لیکن بچہ اندر چلا گیا۔ ان کے مذہب کے مطابق چونکہ دلت جسمانی طور پر ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے اس دلت بچے کی وجہ سے مندر ناپاک ہو گیا۔ گاؤں والوں نے مندر کی دھلائی کے نام پر اس آدمی کی دھلائی کر دی اور اس آدمی پر 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ اور یہ پرسوں کا واقعہ ہے کہ ایک دلت بچے نے ایک اسکول کے مٹکے سے پانی پی لیا تھا، اس بچے کو مار کر ماری دیا۔ تو ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں چھوت چھات کا کچھ تصور ہی نہیں ہے، جتنے چھوت چھات کا تصور ہے ان کے یہاں ہے۔ یہ واقعہ چھپا تھا راشٹریہ سہارا 21 ستمبر 2021 میں۔ بہرحال علماء ہند کا ایک متفقہ فیصلہ ہے جو اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا ہے، وہ میں پڑھ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اس کی دفعہ نمبر 11 اس طرح ہے۔ یہ سیمینار ہوا تھا حیدرآباد میں مسلم غیر مسلم تعلقات سے متعلق۔ اس کی دفعہ نمبر 11 ہے، اسلام انسانیت کا احترام کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ حد المقدور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مظلوم غیر مسلم بھائیوں کی مدد کریں، یہ ان کا اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے۔ دفعہ نمبر 12، مسلمانوں کی طرف سے چلائے جانے والے خدمت خلق کے اداروں مثلا ہاسپٹل، اسکول، کالج وغیرہ کے ذریعے بلا تفریق مذہب تمام لوگوں کی خدمت و اعانت کرنی چاہیے، یہی انسانی ہمدردی اور اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ خاتمہ، ان سارے مباحث سے بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ مذہب اسلام میں غیر مسلموں کے بہت سارے حقوق ہیں اور غیر مسلموں سے تعلق قائم رکھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن امر ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ امن و امان قائم کرنے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں اہم کردار ادا کریں، غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں ہرگز تساہل نہ کریں، صرف اس لیے نہیں کہ غیر مسلم حضرات اسلام سے یا اس کے ماننے والوں سے بدظن نہ ہوں بلکہ یہ مسلمانوں کا شرعی فریضہ ہے۔ فقط واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ۔